بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ صحرا کی سیر کے لیے گئے۔ دوران سفر ایک شہر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے راستے میں خزانے کے نشانات پائے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں پر رکیں اور اس خزانے کو نکال لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ خزانہ نکالنے کے لیے یہاں پر رکیں، میرے خیال میں اس شہر میں اور بھی خزانہ ہے، میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔ حواری حضرات وہاں پر رکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ راستہ چلتے ہوئے انہوں نے سادہ سا ویران گھر دیکھا، اس میں داخل ہوئے۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا اس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا ہے جو بیاباں میں جاتا ہے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں لا کر فروخت کرتا ہے۔ اس کام سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے ہمارے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں جگہ دی اور ان کی مہمان نوازی کی۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کا بیٹا صحرا سے واپس گھر آیا۔ ماں نے اس سے کہا، آج رات ہمارے ہاں ایک بہت قابل احترام مہمان ہے کہ ان کی پیشانی سے زہد و تقویٰ اور عظمت و پارسائی کا نور چمکتا ہے، ان کی ہم نشینی کو غنیمت سمجھو۔ وہ لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ان کا شایان شان احترام کیا اور ان کی تواضع کی۔ رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑہارے سے احوال پرسی کی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا ایک عقل مند اور دانا انسان ہے، لیکن غموں اور پریشانیوں نے اس کے دل و دماغ کو جکڑ رکھا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں غموں کا پہاڑ ہے۔ لکڑہارے نے کہا، ہاں، میرے دل میں غموں کا پہاڑ ہے کہ جسے برطرف کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دل کا غم میرے سامنے بیان کرو، شاید اللہ تعالیٰ اسے برطرف کرنے کے اسباب مجھے الہام کر دے۔ لکڑہارے نے کہا کہ ایک دن میں پشت پر لکڑیاں اٹھائے ہوئے بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرا۔ میں نے محل کی طرف دیکھا تو میری نگاہ بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑی۔ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ دن بدن میرے دل میں اس کا عشق بڑھتا گیا، لیکن یہ کام میری قدرت سے باہر ہے۔ اس دکھ کا موت کے سوا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس لڑکی کو چاہتے ہو تو میں تمہارے وصال کے وسائل مہیا کر سکتا ہوں۔ لکڑہارے نے سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتایا۔ ماں نے کہا، اے بیٹے، میرے خیال میں ہمارا یہ مہمان کوئی عظیم شخص ہے، اگر اس نے قول دیا ہے تو ضرور اسے پورا کرے گا۔ اس کے پاس جاؤ، وہ جو کچھ کہے اسے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگلی صبح لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگو۔ لکڑہارا محل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ محل کے قریب پہنچا تو دربانوں نے اس کا راستہ روکا اور پوچھا، تمہیں بادشاہ سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں بادشاہ سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ لوگ بادشاہ کو ہنسانے کے لیے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے صاف صاف بادشاہ سے کہا، میں تمہاری لڑکی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا حق مہر اتنی مقدار گوہر یا گو سونا اور چاندی ہے، اور یہ اتنی مقدار ہے کہ حکومت کے خزانے میں بھی اتنی مقدار میں مال نہیں ہے۔ لکڑہارے نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں
اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویرانے میں گئے کہ جس میں مختلف قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھروں کو گوہر یا گوشت، سونا اور چاندی میں تبدیل کر دیا۔ ان کی مقدار اتنی ہی تھی جتنی بادشاہ نے کہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے لکڑہارے سے فرمایا، یہ اٹھا لو اور بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لکڑہارے نے وہ سب کچھ اٹھایا اور محل میں لے جا کر بادشاہ کی تحویل میں دے دیا۔ بادشاہ اور اس کے درباری حیران و پریشان ہوئے اور اس سے کہا، یہ کافی نہیں ہے، اتنی مقدار اور لے کے آؤ۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسی ویرانے میں جاؤ اور اتنی ہی مقدار میں ہیرے جواہرات اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لکڑہارے نے وہی کام کیا اور جواہرات لا کر بادشاہ کے سامنے رکھے۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ گفتگو کی تو سمجھا کہ یہ سارے معجزات اس مہمان کے ہیں جو اس لکڑہارے کے گھر پہ رہ رہا ہے، اور وہ مہمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، اپنے مہمان سے کہو یہاں پر آئے اور میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھے۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے رات کے وقت بادشاہ کی لڑکی کا نکاح لکڑہارے سے پڑھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے لکڑہارے سے گفتگو کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک عقل مند شخص ہے۔ بادشاہ کی اس لڑکی کے علاوہ کوئی اور اولاد نہ تھی۔ اس نے لکڑہارے کو اپنا ولی عہد بنایا اور تمام درباریوں اور حکومتی افراد کو حکم دیا کہ اس کے داماد کی بیعت کریں۔ حکم کی اطاعت ہوئی۔ اگلی صبح اچانک مرگی کے دورے سے بادشاہ چل بسا۔ درباریوں اور حکومتی افراد نے اس کے لکڑہارے داماد کو تخت سلطنت پر بٹھایا اور ملک کے تمام اختیارات اس کے سپرد کیے، اور یوں وہ ایک ملک کا بادشاہ بن گیا۔ تیسرے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے خدا حافظ کرنے اس کے پاس آئے۔ لکڑہارے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے مرد حکیم و دانا، علیہ السلام کے کہیں ایک احسان میری گردن پر ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کا بھی شکریہ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اگر چاہتا قیامت زندہ رہوں۔ گزشتہ شب میرے دل میں ایک سوال آیا، اگر آپ علیہ السلام نے اس کا جواب نہ دیا تو جو کچھ آپ نے میرے اختیار میں دیا ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا سوال ہے؟ لکڑہارے نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام مجھے 2 دن میں لکڑہارے سے بادشاہ بنا سکتے ہیں تو پھر آپ نے خود اپنے لیے کیوں اس قدر سادہ زندگی اختیار کر رکھی ہے اور بادشاہ بننے اور دنیا کی عیش و عشرت سے منہ پھیر رکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس نے خدا کو پہچانا اور اس کی طرف سے کرامت و جزا سے آگاہ ہوا، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتا ہے۔ وہ دنیا فانی کی سلطنت اور اس کے ناپائیدار امور سے دل نہیں لگاتا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسی خاص لذتوں کے حامل ہیں کہ دنیا کی تمام لذتیں اس کے مقابلے میں ناچیز ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے کچھ معنوی لذتیں، درجات اور ملکوتی نعمتوں کی وضاحت کی۔ وہ لکڑہارا مطلب کو اچھی طرح سمجھ گیا۔ اس کے اندر عجیب تبدیلی رونما ہوئی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر عاجزانہ انداز میں یوں کہا، مجھے آپ علیہ السلام سے شکوہ ہے کہ آپ خود کیوں ایک بہتر اور خوبصورت راستے پہ چلے ہیں لیکن مجھے دنیا کے اس کٹھن راستے پر ڈال دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ تمہاری عقل و دانائی کا امتحان لوں اور ان امور کو ترک کرنا تمہارے لیے پاداش کا موجب اور دوسروں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اس لکڑہارے نے تخت سلطنتی اور تمام حکومتی تشکیلات کو چھوڑا اور وہی لکڑہارے کا لباس پہن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا تاکہ جب تک زندہ رہے ان کا ہم نشین رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہمراہ لیے اپنے حواریوں کے پاس آئے اور یہ فرمایا، یہ مرد وہ خزانہ ہے جو میرے خیال میں اس شہر میں موجود تھا، میں اسے تلاش کر کے تمہارے پاس لے آیا ہوں۔
یہ ہے خزانہ، نہ کہ وہ مادی خزانہ جس کی تلاش میں آپ سب یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہی سب سے بڑا خزانہ ہے کہ انسان حق کے راستے کو پہچانے اور حق کے راستے پر چلتے ہوئے نہ صرف دنیا کو بلکہ آخرت کو بھی کامیاب و کامران کر لے۔